کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. یہ یونیورسٹی کے کچھ طالب علم ہیں جی، یہ ان کے پاس سوالات تھے کچھ اور چاہ رہے تھے کہ استفادہ کیا جائے، تو میں نے کہا جی شہر میں پروفیسر ڈاکٹر انیس صاحب موجود ہیں جو ریلیجس اسکالر بھی ہیں، رفا یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہیں، تو ہم ربیع الاول کا مہینہ جی شروع ہو رہا ہے تو ہماری تربیت بھی ہو جائے گی، تو اسی وجہ سے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے کہ کچھ عرصہ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے تاکہ ربیع الاول کے جو دن ہیں ان دنوں میں ہماری کچھ تربیت ہو جائے. خوش آمدید. جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے تو ہمارے ہم سب کے ذہنوں میں کوشچنس تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی کلیئرنس ہو جائے. تو پہلا کوشچن یہ ہے میرا کہ جس طرح باطن میرا صاف ہے لیکن ظاہری گیٹ اپ میرا جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈرن ایج کے حساب سے ہے، تو کیا کہیں میرے تقوی میں کمی ہے؟ کیا اس طرح کا کچھ؟ ڈاکٹر صاحب میرا کوشچن بھی انہی کے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. جی ہمارے محلے میں ایک شخص ہے جو بظاہر تو بہت ماڈرن ہے اور بہت اسٹائلش ہیں، لیکن وہ نماز روزے کے پابند بھی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، تو کیا وہ ان کو ہم متقی کہہ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اسی سے ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے اس وقت، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، مطلب جو دل کی طرف سینے کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا کہ تقویٰ دراصل یہاں ہے. تو یہ تقویٰ اندر کی بات ہے یا بظاہر بھی آدمی کو متقی نظر آنا چاہیے؟ میں یہ چاہ رہا تھا پوچھنا آپ سے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک عام تصور پایا جاتا ہے کہ تقویٰ ایک خاص وضاقتہ، ایک خاص لباس کا نام ہے. صورت بڑی مختلف ہے. اگر ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کا خیال رکھتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے اور اس کو اللہ کے خوشی کا ہر وقت احساس ہے، ناراضگی سے دور بھاگتا ہے، تو یہ شخص قرآن کے نام متقی ہے. جو بات حدیث میں آئی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ جب تک آپ کے قلب میں تقویٰ نہیں ہوگا آپ کا عمل کیسے متاثر ہوگا. قلب کو آپ کہتے ہیں جیسے کہ آج کل اسلام میں ہم کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس، کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں وہ کس طرح سے آپ کے کردار کو، رویے کو متعین کرتے ہیں. یہ ایک اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے عام طور پر. تو قلب کے بارے میں تو قرآن پاک بھی یہ بتاتا ہے کہ قلب اور ذہن دو الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں مل کر کے انسان کو کام کرنے پہ آمادہ کرتے ہیں. تو جو بات آپ نے فرمائی بڑی آسان سی ہے کہ اگر آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس نہیں ہے، بندگی کا احساس نہیں ہے، تو عمل کیسے متاثر ہوگا؟ جو قلب میں آپ کے عمل میں بھی آئے گی. جو بات بیٹی آپ نے کہی اس میں ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر کے کسی گوشے میں جا کے بیٹھ جائیں، یا آپ کھانا پینا بند کر دیں، یا لباس آپ ایسا بنا لیں کہ اس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہوں. بلا شبہ اسلام سادگی چاہتا ہے، وہ لازماً چاہتا ہے کہ بھلائی ہو، لیکن اس کے باوجود ہم نے تقوی کو چند ظواہر سے منسوب کر لیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے ایک حدیث کی طرف آپ کو متوجہ کروں. یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو بخاری میں روایت کیا گیا ہے. جہاں تک مجھے الفاظ یاد پڑتے ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم آئے ازواج مطہرات کے پاس اور آ کے ان سے پوچھا کہ آپ کا طرز عمل کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپ گھر کا کام کاج بھی کرتے ہیں. جب سب باتیں انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ایسا ہے کہ آپ کو تعالیٰ نے معاف کر دیا سب چیزوں سے، یا پتہ نہیں کیا شکل ہے. یہ لوگ گئے اور جا کے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تمام رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں روزہ رکھوں گا، مسلسل روزہ رکھوں گا. ایک نے شادی نہیں کروں گا. کیونکہ تقویٰ کا مطلب یہ لیا گیا ہے نا کہ اگر آپ یہ کریں گے متقی ہو جائیں گے. تو آپ نے ان کو طلب فرمایا، اور جو الفاظ حدیث کے ہیں وہ یہ ہیں کہ میں تم سے اللہ کا تقویٰ اور خشیہ زیادہ کرتا ہوں. پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ میں رات کے بعد سے میں آرام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بعض اوقات روزے ہوتا بعض روزہ نہیں ہوتا. اور پھر یہ فرمایا کہ میں نکاح بھی میری سنت ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے
وہ میری امت میں سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایکسٹریم پہ جا کر کے یہ طے کرتا ہوں کہ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ میں گھر بار کو چھوڑ کر کے الگ بیٹھ جاؤں کہیں جا کر کے، تو آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ صادق الامین کی فرمائی بھی بات ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتی. مدعا یہ ہے کہ آپ شادی بھی کریں، آپ رات کو سوئیں بھی، آپ نماز بھی پڑھیں، لیکن اس میں توازن ہو. گویا تقویٰ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ توازن جس میں کہ آپ زندگی میں کوئی ایکسٹریم شکل اختیار نہیں کر رہے، بلکہ ان سب چیزوں کو اس لیے کر رہے ہیں کہ شادی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، روزہ اس کے لیے رکھنا ہے، لیکن ان چیزوں کو اس طرح تعین کرنا اپنے اوپر کہ آپ ان کے غلام بن جائیں. نہ آپ غلام بن جائیں گھر کے، نہ صرف نمازی شروع کر دیں اور کچھ اور کام نہ کریں. نماز تو اس لیے ہے نا کہ وہ آپ کو تیار کرے برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، بھلائی کو پھیلانے کے لیے. تو یہ ایک حدیث اگر آپ ذہن میں رکھیں تو اس سے بڑی وجہ ہوگی آپ دونوں کے سوالات کی. ڈاکٹر صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ایک ظاہری تقویٰ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، ٹوپی بڑی شکل اچھی لگی ہوئی، شلوار قمیض پہنی ہوئی اور بڑا دیکھنے سے لگا یہ بہت متقی شخص ہے. اچھا، اور ایک شخص ہے جو کہ ظاہر نہیں ہے ایسا، میرے جیسا کلین شیو ہے، تو کیا اس کو دیکھتے ہیں ہم کہنا کہ یہ سیکولر ہے اور یہ متقی شخص؟ یہ جو ہم نے ایک اپنے ہاں رویہ بنا لیا ہے کہ جس کو دیکھا کہا یہ منافق ہے، یہ متقی ہے، یہ مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، ٹھیک، یہ اختیار کسی مسلمان کو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ طے کرنے والا ہے کہ کون شخص بظاہر آپ کو نہ معلوم ہو رہا متقی ہے. جو چیز ہمارے دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ جو شخص دفتر جا رہا ہے اور وقت پہ جا رہا ہے اور وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے، دفتر میں وہ جو کام کر رہا ہے توجہ کے ساتھ کر رہا ہے، گھر میں وہ آ کر کے اپنے بچوں کی، بیوی کی، والدین کی وہ تمام خواہشیں پوری کر رہا ہے جو جائز خواہشات ہیں، ٹھیک، اور ہر ناجائز کام سے بچ رہا ہے. تو کیا یہ چیز تقویٰ ہے یا ان سب کو چھوڑ کر کے تسبیح لے کے بیٹھ جانا تقویٰ ہے؟ تسبیح بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ کا نام ذکر کرنا ایک انتہائی مطلوب چیز ہے، لیکن اس میں محدود نہیں ہے. تقویٰ جو ہے وہ تسبیح کے دانوں میں محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ان سارے اعمال کے توازن سے کرنے کا نام ہے. ذکر تسبیح سے بھی ہو سکتا ہے اور دل کے اندر بھی ہو سکتا ہے. جی دونوں میں ہونا چاہیے، یعنی ذکر کا کیا مطلب ضروری یہ ہے کہ تسبیح لے کے آدمی جا رہا ہو تاکہ لوگ بھی دیکھیں کہ بہت متقی آدمی ہے؟ دیکھیے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ میری نیت کیا ہے. اگر میری نیت یہ ہے کہ میں تسبیح لے کر کے پھروں تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت متقی ہوں، تو اس کا نام ہے ریا. یہ نفاق نہیں ہے، اس کو ریا کہتے ہیں اسلام کے اندر. ہم غلطی سے کہتے ہیں نفاق اس کو. نفاق کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک شخص تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے باقاعدگی سے، لیکن دل سے مسلمان نہیں ہے، وہ ہے منافق. اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے آپ کو نہیں ہو سکتا. ٹھیک، ہم مکس کرتے ہیں ریا کو اور نفاق کو، جو الگ چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے بتایا کہ تقویٰ کا مطلب دنیا سے علیحدہ ہونا نہیں ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ نوجوان نسل کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اصل تقویٰ کو ہم اپنے دل میں کیسے بٹھا سکتے ہیں کہ جو ہماری آخرت کی زندگی اور دنیاوی زندگی میں کامیابی کا ضامن بنے؟ دیکھیے یہ اس لفظ کا جو مفہوم ہے وہ خود واضح کر دیتا ہے. وقایا یا وقا عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ اپنے آپ کو کسی مضرت سے، تکلیف سے بچائیں، محفوظ کر لیں، پروٹیکٹ کر لیں. اور اس کی ایک وضاحت ایک صحابی نے کی ہے، حضرت ابی بن کعب نے. ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ ان کا تقویٰ کے لیے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہے کہ آپ جنگل میں سے گزریں؟ نے کہا ہاں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کہ میں گزرتا ہوں کپڑوں کو سنبھال کر کے، سمیٹ کر کے. ان کا تقویٰ یہی ہے کہ زندگی کے سارے کام آپ کریں. بہت شکریہ بھائی. اور ان کاموں کو کرتے ہوئے آپ اس انداز سے کریں کہ آپ کو اللہ کی خوشی مطلوب ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاص لباس کوئی پہنیں، بلکہ ہر طرف برائیاں ہیں. آپ گزر رہے ہیں بازار میں، بارش کے بعد پانی کھڑا ہوا ہے، اب یا تو آپ چھپ چھپ کرتے ہوئے چلے جائیں
یا آپ کپڑوں کو بچا کے قدم آہستہ رکھیں کہ آپ پہ چھینٹ نہ آئے. یہ چھینٹ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے, قدم صحیح رکھنے کا نام تقویٰ ہے. دو کام ہوئے, ایک تو قدم صحیح ہو جو مثبت ہے, پرو ایکٹیو ہے, اور ایک یہ کہ آپ قدم رکھتے ہوئے یہ خیال رکھیں کسی برائی کو آپ انوالو نہیں کر رہے. جب دو کام کریں گے اس کا نام تقویٰ ہے. اچھا, آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ سادگی ہمیں اپنانی چاہیے, تو ہمیں اپنی زندگی میں کس حد تک سادگی اپنانی چاہیے؟ جس طرح میرا بھی دل کرتا ہے کہ لگژریس لائف میں اپنی گزاروں, ٹھیک ہے, مطلب دل کرتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے, اچھی گاڑی رکھے, تو سادگی کا کس حد تک اسلام کہتا ہے کہ ہونی چاہیے؟ بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے تھے اور وہ لباس روزانہ بدلتے تھے, لیکن بدلنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کو سنبھال کر رکھ رہے ہیں. لباس استعمال کیا, اللہ کے لیے کسی اور کو دے دیا, نئے لباس استعمال کر لیا. بعض ایسے تھے کہ جو ایک ہی لباس کو دھو کے بعد استعمال کرتے تھے. آپ جانتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس صرف 2 کرتے ہوا کرتے تھے, ایک دھویا ایک پہن لیا. اسلام نے یہ چاہا ہے کہ وہ ہر دور کے لحاظ سے آپ کو یہ ریلیکسیشن دے کہ آپ سادگی جو آپ سمجھتے ہیں افورڈیبل اس کو آپ اختیار کریں. اگر اسلام یہ کرتا, یہ کہہ دیتا کہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ محض ایک شلوار قمیض, فرض کیجئے کہ آپ نارتھ پول کے اوپر رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے؟ اگر اسلام کہتا کہ نہیں ایک فر کا کوٹ یہ سادگی ہے تو سوڈان میں آپ کیا کرتے؟ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ توازن کے ساتھ یہ دیکھتے ہوئے کیا چیز نارملی ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ جیسے یہ ہم جوس پی رہے ہیں, اگر آپ ایک گلاس جوس کا استعمال کر لیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. اب آپ کہتے نہیں میں تو پیوں گا 15 گلاس پیوں گا, تو آپ ظاہر ہے اپنے پیٹ خراب کر لیں گے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ اگر جوس پینے کے لیے کہا ہے تو آپ اتنا پئیں جتنا مفید ہے, اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, افورڈیبل جو لفظ آپ نے استعمال کیا, ایک شخص ہے وہ مرسیڈیز BMW بڑی بڑی گاڑیاں افورڈ کر سکتا ہے, تو اس میں رہتے ہوئے اس کو استعمال کرنی چاہیے. ایک حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی صحابی تشریف لائے اور ان کے لباس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ لباس بہت پرانا اور گجلا ہوا ہے. تو آپ نے ناپسند فرمایا اس چیز کو, اور یہ بات فرمائی کہ تمہاری جو دولت ہے اس کا اظہار لباس سے ہونا چاہیے. اچھا, یہ یعنی دولت کا اظہار ہونا چاہیے آپ کے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ دولت کا مطلب یہ ہو کہ آپ کے ہر قمیص پر برانڈ نیم کف کے اوپر انگریو لکھا ہوا ہو, سونے کے کلفلنگ, اور ہر جیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہو کہ یہ کس کمپنی کا بنا ہوا ہے, فرانس کا ہے یا جرمنی کا ہے, اور جب آپ ہاتھ میں لائیں تو وہ نظر آئے, تو یہ تو وہ ریا ہے, ریا ہے. لیکن بغیر یہ سب کچھ کیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں ضرور پہنیں. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تم پر وہ چیز کس نے حرام کی جو اللہ نے حلال کی ہے, بس نماز کے لیے جاؤ, زینت اختیار کرو. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ لباس پہن کے جائیں جو ایکسیپٹیبل ہے, افورڈیبل ہے, کلین ہے, جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے گھر جا رہے ہیں. یا یہ ہو کہ جب آپ جائیں ملنے وزیر اعظم سے تو لباس پہ استری بھی ہو اور 3 پیس سوٹ بھی ہو, جب آپ جائیں مسجد تو گجلا والا لباس اور لنگی پہن کے چلے جائیں. از دیٹ ایکسیپٹیبل؟ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ جو چیز بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ریزنیبلنس ہو, اس میں ایک توازن ہو. سورہ البقرہ کے آغاز میں یہ بات کہی گئی ہے ہدی للمتقین, اور اسی سورہ بقرہ میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن جو ہے ہدی للناس ہے. اچھا, گویا کہ ان دونوں مقامات کو سامنے رکھ کر کے آپ کو غور کرنا ہوگا. قرآن ہدایت تمام انسانوں کے لیے, لیکن اس ہدایت سے زیادہ فیضیاب کون ہوگا؟ وہ جو آمادہ ہے ماننے پر یا وہ جو آمادہ نہیں ہے. ایک ہے عام دعوت نامہ کہ یہ آپ سب کے لیے ہدایت ہے, آئیے اس کو اختیار کر لیجیے. ایک آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں, جب آپ نے یہ کہا مسلمان ہوں تو اب یہ مطالبہ ہوا کہ آپ چونکہ کہہ رہے ہیں شعوری طور پر, تو اب آپ یہ صفات پیدا کیجئے جو صفات متقین کی قرآن پاک نے جگہ جگہ بیان فرمائی. اس لیے ہر شخص کو اسلام چاہتا ہے کہ وہ
تقوی کے معیار کو اختیار کریں، لیکن تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاص اسپیسیفک قسم کی وضاقتہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشی کا حصول اور ناراضگی سے بچتے ہوئے کام کو کرنا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیا اس سے مراد تقویٰ تو نہیں ہے کہ اسلام مسلمان تو ہم آگے کلمہ بھی پڑھ لیا، تو کیا پورے کے پورے داخل ہونے سے مراد ہے کہ متقی ہو جاؤ، یا اس سے کوئی اور جی، چیز؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تقویٰ کا دائرہ عمل کسی ایک کام تک محدود نہیں ہے، بلکہ تقویٰ آپ کے وقت کی پابندی میں بھی ہے، دفتر میں تقویٰ آپ کے سچی بات کہنے میں بھی ہے، تقویٰ آپ کے نماز میں خشیہ کرنے میں بھی ہے، تقویٰ آپ کی تیمارداری کرنے میں بھی ہے بیمار کی، تقویٰ اس میں بھی ہے کہ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں کوالٹی کنٹرول کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز کے اندر اگر آپ اتقان اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیے اتقان کہتے ہیں ایکسیلنس کو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لیبارٹری کے اندر ہیں اور لیب میں آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایک لاؤزی انداز میں، تو آپ میں تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کیوں کریں گے؟ یہ آپ اس لیے کریں گے کہ آپ کو یہ خوف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ کام بھی کرنا ہے، اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہم نے کافی وقت لیا، لیکن چونکہ گفتگو ابھی جاری ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی گفتگو کو اگلی نشست پہ ہم بسط جاری شوق رکھیں، جب آپ ہے نا؟ پسند کریں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔